السلام علیکم ناظرین، NNI نیوز پر آج کی تازہ ترین خبروں کا مشاہدہ کریں گے۔ حج 2025 کی سعادت حاصل کرنے والے خواہش مندوں کے لیے اہم خبر۔ 18 اپریل حج ویزا کی اجرائی کے لیے قطعی تاریخ ہو گئی ہے مقرر۔ عازمین فوری بکنگ کروا لیں۔ ہندوستان بھر میں 32 سالوں سے اپنی خدمات کو برقرار رکھنے والا ادارہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز موزم جاہی مارکیٹ حیدرآباد سے رجوع ہوں اور اپنی نشست کو محفوظ کروا لیں۔ غیر لائسنس یافتہ ایجنٹوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حکومت کی جانب سے منظور شدہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز، بھروسے کے لیے نام ہی کافی ہے۔ آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد۔ ہمارے مسائل پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد قادری صاحب، جو ایموا کے قومی صدر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سماجی جہدکار بھی ہیں۔ حیدرآباد کی مشہور و معروف حضرت عزیز شخصیت ہیں جو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سب سے آگے رہا کرتے ہیں۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ قادری صاحب، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی، جو کہ آج کے پیپر میں ایک مبہم سی خبر آئی ہے کہ اقلیتوں کو بھی قرضے جات دیے جائیں گے۔ تو یہ قرضے جات ایک پیپر لکھتا ہے، سیاست پیپر لکھتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا سیدھی بات، سیاست لکھتا ہے کہ ہر امیدوار کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے، وہیں منصف پیپر میں لکھا جاتا ہے کہ 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور ان قرضے جات کو بینک سے مربوط کرتے ہوئے دیے جائیں گے۔ تو یہ شکل صاف طور پر دکھائی نہیں دے رہی، اور پھر جو SC BC ST یہ تمام کارپوریشنوں کو اقلیتوں میں بھی ملا دیا گیا ہے اور 6,000 کروڑ روپے بجٹ مختص کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اقلیتی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین عبید اللہ کوتوال کی باتیں کچھ عجیب ہیں۔ وہ کہتے کچھ ہیں، سنتے کچھ ہیں، نہ انہیں اپنی اس اسکیم کے بارے میں، اس اسکیم کے نام کے بارے میں پتہ نہیں، اور کتنی رقم ایک امیدوار کو دی جائے گی اس پر بھی ان کا بیان متزلزل ہے۔ تو ایسے میں قاضی صاحب، آپ ہمارے طلباء و طالبات، نوجوانوں کو آپ بتائیے کہ اقلیتی طبقے کو اس میں کیا حصے داری ہے اور کس طرح سے انہیں ان قرضے جات کو حاصل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ وزیر صاحب۔ یہ آج کا اہم سوال بھی تھا، اس لیے کہ بڑے دنوں کے بعد دیر آئے درست آئے کہ مستعد 6,000 کروڑ کی ایک اسکیم کا اناؤنسمنٹ حکومت کی جانب سے کیا گیا۔ سب سے اہم بات واجد صاحب مجھے یہ نظر آتی ہے کہ سیاست اخبار 1 سے 3 لاکھ لکھتا ہے، اور ہمارے فائنانس منسٹر صاحب 4 لاکھ بولتے ہیں، کہتے ہیں، اور ہمارے عبید اللہ کوتوال صاحب کچھ عجیب بات کرتے ہیں، منصف میں ایک عجیب نیوز آتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو واجد صاحب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت جب اتنا بڑا پروگرام شروع کی ہے تو اس میں IAS آفیسر بھی ہیں، سب لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ کے بھی لوگ ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے واجد صاحب۔ اس سے پہلے جو لون سینکشن کیے جاتے تھے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو، جو ہے اس کا سپریٹ بجٹ دیا جاتا تھا، سپریٹ یہ اب جو بھی اسکیم آتی تھی، اب 4 کارپوریشن ملا کے 6,000 کروڑ روپے اس میں دے دی گئے۔ جی، اب آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اس میں کس کو کتنا جو ہے حصہ داری ملے گی۔ جی، تو واجد صاحب آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ تھوڑا سوچنے والی بات ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ 6,000 کروڑ جب آپ یہ راجیو یووا اسکیم کے جو آپ نے مختص کی ہے، اس سے پہلے آپ کو 4 کارپوریشن کے لیے بجٹ 6,000 کروڑ کو کتنا بجٹ کس جو ہے کارپوریشن کو مختص کیا ہے، اس کا سب سے پہلے آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ جی بالکل۔ اب آپ 6,000 کروڑ جو ہے پورے 4 کارپوریشن کو دیں گے، ہر ایک کارپوریشن سے جا کے جو ہے کینڈیڈیٹ بات کرنے کے بعد جو کہی گئی ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مسٹر ریونت ریڈی، آپ ایک نوجوان چیف منسٹر ہے، یقیناً آپ کچھ اچھے کارنامے بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں خاص طور سے ایک بات ہم آپ پہ تنقید کرنا یا حکومت پہ تنقید اس واسطے بھی کرنا نہیں چاہتے کہ پیغام ٹی وی ہو یا شمشاد قادری ہو، ہمیشہ اس بات کی ہم نے کوشش کی ہے کہ حکومت کی تمام اسکیمات عوام تک پہنچائے، اور حکومت جو عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے وہ عوام تک پہنچے، اور عوام کی جو تکالیف ہے حکومت تک پہنچانے کی ہماری کوشش رہتی ہے۔ ہمارا مقصد کریٹیسائز کرنا ہے، یہ کرنا نہیں ہے۔ یقیناً ایک بات تو کہے بنا نہیں رہوں گا، کیونکہ میں سماجی جہدکار ہوں، مجھے بھی آپ کی جو ہے مالی حکومت کی جو ہے ریاست تلنگانہ جو سب سے جو ہے مالدار حکومت تھی، مسٹر KCR نے اس کو تباہ و برباد کر کے جو چلا گیا، بالکل حکومت کو فقیر بنا کے چلا گیا۔ قابل تعریف ہے مسٹر ریونت ریڈی، اس کے باوجود بھی آپ ہمت سے
दो टोक अंदाज में जितने भी से बागडोर सवाल रियासत की बागडोर सवाले में है, जबकि आपके पास की फंड की कमी होने के बावजूद भी तमाम स्कीमात को रूबुल अमान लाने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, काबिल तसल्ली है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ है उसकी तारीफ करना हम जानते हैं, करना भी चाहिए। और एक बात, आज के अखबार में न्यूट्री थी, मैं जो है मैं फाइनेंस क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर से भी अभी थोड़ी देर पहले अभी बात किया, तो उन्होंने फरमाया, उस खातून ने ये फरमाया कि 60% और 80% सब्सिडी दी जाएगी कैंडिडेट्स को जो लोन सैंक्शन किया गया। तो अब यहाँ सवाल वाजिद साहब ये आता है कि फिर यहाँ बहुत बड़ी रुकावटें आने वाली हैं यहाँ पर जी। बैंक से मरबूत जो भी स्कीम होती है उसके लिए आपके जो है नित नए तरीके से आपको परेशान होना पड़ता है, बिल्कुल कैंडिडेट्स को होना पड़ता है, खवातीन को होना पड़ता है। तो हम हुकूमत से हमारा एक तजवीज़ है, आप उसको कबूल करना नहीं करना ये मिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, फाइनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी है कि किस तरीके से इस मसले का आप हल करेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहली चीज तो 60% और 80% की जब आप बात की जा रही है, तो मैं जितने भी आला ओहदेदार हैं वहाँ के, फाइनेंस मिनिस्टर के हों या डिप्टी सीएम भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी स्कीम का अनाउंसमेंट करने से पहले तमाम सही पिक्चर जो है हमके सामने पेश करना जरूरी है। अब 60 और 80% की सब्सिडी दी जाएगी, किसको दी जाएगी? अब ये मैं सवाल डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहूंगा। और जी किसको दी जाएगी? मिस्टर रेवंत रेड्डी, आप यकीनन कारनामे अच्छे कर रहे हैं, बजट आपका जो है रियासत की माली हालत खराब होने के बावजूद भी, तो हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने साबिका हुकूमत में पैसों का खुर्द किया है, जिस तरह उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए पैसा हासिल कीजिए, और हुकूमत की माली हालत अगर अच्छी मजबूत करेंगे तो आपकी हुकूमत चलाने में आपको फायदा होगा। और आप जो 6 जमानतों की बात कर रहे हैं, अब ये नई स्कीम युवा विकासम की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपको आसानी होगी। सिर्फ बातें करने से केसीआर ने उतने पैसे खा गया, एनटीआर वो कर लिया, ये कर लिया, नहीं। जहाँ बदउनवानियाँ हुई हैं, इमारत तामीर करने में सेक्रेटरीट की जो बदबूने हुई हैं, करोड़ों रुपए का खुर्द हुआ है, तो ऐसे खाती अहदेदारों को पकड़ के अपने खजाने को जो है मजबूत बनाने की इनको कोशिश करना है। खैर साहब, आपने बताया कि हिस्सेदारी कितनी होगी, और साथ ही आपने ये भी बताया कि बैंक से मरबूत करने के बाद खर्जेजात को, अक़लियतों को फिर कर्ज मिलना नामुमकिन है। अब देखिए खालिद साहब, हुकूमत के इल्म में ये बात आपको लाने की ज़रूरत है कि एक तरफ हुकूमत कहती है कि जिसके पास सफ़ेद राशन कार्ड है या फिर जिसके पास फूड सिक्योरिटी कार्ड है, वो लोग खत गुर्बत से नीचे जीते हैं, तो फिर उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट की क्या ज़रूरत थी? और इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत इसलिए भी नहीं थी क्योंकि ये लोग हर माह राशन के चावल लाकर खाते हैं, तो जिनके पास वाइट राशन कार्ड है वो तो गरीब ही हैं, वो उन लोगों को फिर से इनकम सर्टिफिकेट लाने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात यह है खालिद साहब, आप देखिए 3 लाख या 4 लाख से कुछ होने वाला है नहीं। तलबा और तालिबात हैं जो बेरोज़गार हैं, डिग्री कर घर में बैठे हैं, तो ऐसे नौजवान हमेशा ये चाहेंगे कि कुछ अच्छा सा कारोबार शुरू करें। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी गरीब आदमी को ठेले बंडी जो चलाता है, ठेला बंडी पर जो फ्रूट्स बेचता है, उनके लिए अगर आप 1 लाख की स्कीम रखते हैं तो ठीक है, आप उनको दीजिए। अब बात आती है पढ़े लिखे लोगों की। अगर पढ़े लिखे लोगों को आप 1 लाख या 3 लाख देंगे तो फिर वो अपना कारोबार कैसे शुरू करेंगे? और तीसरा सवाल ये है खालिद साहब, देखिए एक तरफ एक आदमी कुछ और बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, और साथ ही खबर आ जाती है पेपर में कि ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं। आप पूरी तरह न्यूज़ देते नहीं हो। एक तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, बहैसियत सहाफ़ी मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है। आप देखिए अखबारात में जितने भी बयानात आए हैं वो मुकम्मल नहीं है, वो बिल्कुल अधूरी मालूमात हैं। तो ऐसे में तलबा और तालिबात क्या करें? सियासत पेपर में कहा जाता है कि हमारे यहाँ आइए, हम आपको बता देंगे, हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो क्या रहनुमाई करेंगे आप? अब अगर किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेने जाना है तो 10-15 दिन तो लग जाएंगे। 10-15 दिन छोड़ दीजिए, वहां पर जो है ब्रोकरों की चांदी हो जाए। तो आप ये बताने की कोशिश कीजिए खालिद साहब कि इन सब चीज़ों को, बैंक को पहले इन खर्चात से बाहर करें। दूसरा, सब्सिडी लोन जो दे रहे हैं पूरा ही सब्सिडी कर दिया जाए। और तीसरी बात यह है कि जो तलबा तालीम याफ्ता हैं उनके लिए
हुकूमत अगर कुछ अच्छा करती है तो हुकूमत की नेक नामी मुतासिर नहीं होगी। वाजिद साहब, सही आपने जो बात कही, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 1 लाख रुपए ठेला बंडी वाले के लिए जो है सब मुनासिब है, काबिल कबूल है। अब रहा सवाल जो तालीम याफ्ता नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, इसमें खास तौर से बात कहना चाहूँगा, कोई डॉक्टरी, कोई जो है MBBS पास करने के बाद वो अपना जो है क्लिनिक खोलना चाहता है, अपने जो है हॉस्पिटल खोलना चाहता है, जो और उसके साथ जो हुकूमत की स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, स्कॉलरशिप पर पढ़ा है, और उसके साथ साथ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, अगर उसको लैब खोलना है, उसी के साथ साथ डी फार्मेसी किया है, मेडिकल शॉप खोलना है, तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब एक मेडिकल लैब टेक्नीशियन अगर अपनी लेबोरेटरी खोलना चाहेगा, तो मैं ये सवाल मिस्टर रेवंत रेड्डी से और फाइनेंस मिनिस्टर से करना चाहूँगा, क्या ये एक पढ़ा लिखा नौजवान जो एक ट्रेनिंग मेडिकल लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग करके एक अपनी लैब डालना चाहता है, क्या वो 3 लाख में अपनी लैब कंप्लीट कर सकता है? और उसके साथ साथ अगर कोई हॉस्पिटल तो छोड़िए, मामूली चीजें भी नहीं, फर्नीचर भी नहीं आएगा। और एक खास बात मैं कहना चाहूँगा मिस्टर रेवंत रेड्डी और मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर और जो मुताल्लिक़ अहदेदार हैं फाइनेंस के, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई आपको बेरोज़गारी दूर करना है, बेरोज़गार नौजवानों को उनकी जो पैरों पे खड़ा करना है, अगर एक लेबोरेटरी खोल के एक लैब टेक्नीशियन अगर अपनी जो लेबोरेटरी खोलेगा और वहाँ वो काम शुरू करेगा, वहाँ पर भी रोज़गार के मौके क़ायम होंगे, वहाँ पर भी एक 10 लोग उसके साथ भी काम करने वाले होंगे और नए मौके पर आपको तो क़ायम होंगे। एक कोई हॉस्पिटल खोलेगा, वहाँ पर जो सैकड़ों लोगों की जो है वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। इन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए ख़ास तौर से मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी और फाइनेंस मिनिस्टर से बात करना चाहूँगा कि जानिब आप तवज्जो दीजिए, हमारी एक तजवीज़ आपके सामने हम पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम हुकूमत के साथ हैं, तो हुकूमत का भी ये काम बनता है कि जब समाजी जहदकार हो या जर्नलिस्ट हो, आपको किसी किस्म की तजवीज़ पेश करते हैं तो उसको कबूल करते हुए इस बात को आपको तज्जिया करना है कि हमने जो तजवीज़ आपको पेश की है वाक़ई काबिल कबूल है या नहीं है। बिल्कुल या नहीं हम जो हुकूमत को गैर ज़रूरी तौर पर परेशान करना चाह रहे हैं। बैंक के जो लोग हैं, ये लोग आपकी बातों अक़लियतों खुसूसी तौर पर अक़लियतों को तो लोन देने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं है। तो खुसूसी तौर पर अक़लियतें हों, SC हों, ST हों, BC हों, मिस्टर रेवंत रेड्डी, जब आप 42% उनको जो रिजर्वेशन देने की बात की है, काबिल मुबारकबाद है आप चीफ मिनिस्टर, जो आपने इतना बड़ा इक़दाम किया है। आप जो जितने लोगों को आप जो देंगे बिलो पॉवर्टी लाइन को दे रहे हैं, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा मैंने जो समझा है, आपने जो आधार कार्ड और वाइट राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट आपने जो मांगी है, इसका मतलब ये है कि यू आर गिविंग लोन टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑन द बेसिस ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। इस जानिब तवज्जो दीजिए कि जब बिलो पॉवर्टी लाइन को दे रहे हैं, जब राशन कार्ड गवर्नमेंट की जानिब से उनको जारी किया गया है, तो वो जो है निचले तबक़ात को दिया गया है, बिलो पॉवर्टी लाइन को दिया गया है, मुसद्दिक़ा है वो, मुसद्दिक़ा है। उसका मतलब ये है कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेशक। फिर इसके बावजूद भी फिर इनकम सर्टिफिकेट का लुज़ूम, ये मेरे समझने वाली बात नहीं है। मैं मिस्टर रेवंत रेड्डी, मैं डिप्टी CM और फाइनेंस मिनिस्टर से बात कहना चाहूँगा कि ये जो इनकम सर्टिफिकेट का जो लुज़ूम लिखा गया है, उसको फौरी तौर पर बर्खास्त किया जाए। इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे इनकम सर्टिफिकेट का मामला आ गया, दरमियानी लोग और ब्रोकरों की चांदी हो जाती है, लूटना शुरू करते हैं। 1500, 2000 से 500, 600, 1000, 2000 धंधे में मिल जाता, और ये धंधे में मिल जाता है। और ये गरीब आवाम जो है एक आस उम्मीद के साथ जो है वो दरमियानी अफराद के शिकंजे में फंसते हैं और गैर ज़रूरी जो है इसमें उनके खर्चा हो जाता है। जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, एक जो है बंडी चलाने वाला एक नौजवान जो बेरोजगार नौजवान है, 1000, 500, 2000 कहाँ से खर्च करेगा? तो मिस्टर रेवंत रेड्डी, मिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर एंड डिप्टी CM, हम आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि पैगाम TV और शमशाद कादरी समाजी जहदकार होने के नाते से आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि जानिब आप तवज्जो दीजिए, ताकि अगर आप जो स्कीम आपने शुरू की है उसकी सही तरीके से अमलवारी अगर होना है, तो फिर ये लुज़ूम जो आपने इनकम सर्टिफिकेट का लगाया है फौरी तौर पर निकाल दीजिए। और तमाम अमाउंट वाक़ई अगर आपकी नेक नीयती आप चाहते हैं या नेक नीयती पर काम करना चाहते हैं, कांग्रेस हुकूमत को कामयाब तरीके से चलाना चाहते हैं, तो फिर बेरोज़गार नौजवानों को, खातून बच्चियों को, लड़कों को, सबको खातिर खा रकम कम से कम, हमारा आपसे मुतालबा ये है कि कम से कम 10 लाख रुपए तो एक लेबोरेटरी कायम करने के लिए, एक हॉस्पिटल कायम करने के लिए, एक इंडस्ट्री कायम करने के लिए वाजिबी है। तो इस जानिब हम आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है
تو مسٹر ریونت ریڈی یہ آپ کے لیے, آپ کی حکومت کے لیے, کانگریس گورنمنٹ کے لیے اور ڈپٹی سی ایم اور فائنانس منسٹر جو ہیں ان کے لیے بھی, کیونکہ سینئر لیڈر ہیں یہ لوگ, تو واقعی اگر آپ عوام کو فائدہ نوجوانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, بے روزگاری کو دور کرنا چاہتے ہیں, تو اس جانب توجہ دینا بے حد ضروری ہے. قاضی صاحب ہم بات کر رہے تھے لون کی یا قرضے کی. دیکھیے قاضی صاحب, میں نے تقریباً 1000 بچوں سے بات کی ہے پچھلے 2 دن سے. تو وہ بچے جو پڑھ رہے ہیں, اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نے عبید اللہ کوتوال کی پریس میٹ دیکھی ہے, اس میں انہوں نے 10 لاکھ روپے بتایا ہے. تو ہمیں 10 لاکھ سے ہمارے اندر ایک امید جاگی ہے کہ ہم ان 10 لاکھ روپوں سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اگر اس سے کچھ کم ہوتا ہے تو پھر کاروبار شروع کرنا مشکل ہے, کیونکہ بازار میں قیمتیں بڑھ چکی ہیں ہر چیز کی. اب اگر کوئی ملگی بھی لینے کی کوشش کرے تو اس میں آدھے پیسے چلے جائیں گے, پھر اسے سنوارنا, اسے سدھارنا, پھر اس میں ڈیکوریشن کروانا, یہ تمام چیزیں ہیں. تو ان کے لیے 10 لاکھ روپے مناسب اور ٹھیک ہے. تو ایسے میں قاضی صاحب اب آپ بتائیے, انکم سرٹیفکیٹ کی بات آتی ہے تو یہاں پر لوگوں کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. خواتین سے, لڑکیوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے مطالبات کو حل کرنے کے لیے آپ سوال کیجئے. سوال کرنے تک جو ہے حکومت کے جانب, جب تک آپ سوال نہیں کریں گے حکومت سے, جب تک آپ حق نہیں مانیں گے, حکومت دینے والی نہیں ہے. بہرکیف میں تمام نوجوانوں سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سوال کرنے کی عادت ڈالیے اور حکومت کو جھنجھوڑیے کہ یہ آپ نے جو ہمارے لیے اسکیم شروع کی ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہونا ہے, اس سے زیادہ سے زیادہ اس میں معاوضہ ہم کو دیا جانا ضروری ہے. جی بے شک آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. تو دوستو, قاضی صاحب نے بہت سارے سوالوں کا بہت عمدگی سے جواب دیا ہے. میں حکومت سے ایک بات کہنا چاہوں گا قاضی صاحب, آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا, جو لوگ عوام کا خون چوس رہے ہیں, جنہوں نے پچھلی حکومت میں غلطیاں کی تھیں اور جنہوں نے اب بھی کر رہے ہیں, اور تعلیم کے نام پر دھندا چلایا جا رہا ہے اور علاج کے نام پر دواخانوں میں دھندا چلایا جا رہا ہے, ایسے افراد پر شکنجہ کستے ہوئے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیے. قاضی صاحب آپ سمجھائیے حکومت کے کارندوں کو, حکومت کو, کہ دیکھیے یہ کتنا خطرناک عمل ہے کہ جس میں غریب عوام پس رہے ہیں. ان کو صحیح ہے واجد صاحب, آپ نے جو یہ تعلیم کے معاملے میں دیکھا, مجھے تو بڑی شرم آتی ہے. بڑی شرم کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بڑے بڑے ادارے جو ہیں, خیر شری چیتنیہ سے ہوا ہے, حکومت کا اقدام بڑا قابل ستائش ہے. ہم حکومت کے بارے میں ہوتے ہیں, ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں اور جتنے کارپوریٹ ہاسپٹل ہیں, آپ نے اعلان بھی کیا تھا کہ کارپوریٹ کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ, تو آپ نے جو اعلان کیا تھا کہ کارپوریٹ ہاسپٹل کے طرز پہ جو ہے عوام کی خدمت کے لیے سرکاری دواخانے قائم کیے جائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب علی, جہاں لوگ لاکھوں روپے خرچہ کر کے علاج کراتے ہیں, آپ معمولی فیس لے کے اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا خزانہ بھی بڑھے گا اور غریب عوام کو جو ہے اس کے اوپر بات کرے گا. اور میں خاص طور سے تعلیم کے معاملے میں جو تجارت بنا لیا گیا ہے, ایسے خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے. صرف ایک شری چیتنیہ نے, ایسے بڑے بڑے ادارے ہیں جو کروڑوں روپے جو ہے عوام سے لوٹ رہے ہیں, غریب عوام کو لوٹ رہے ہیں اور اپنا جیب بھر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں شری چیتنیہ کا جو 230 کروڑ کی جائیدادیں انہوں نے کہاں سے بنائی؟ ہمارے غریب عوام کو لوٹ کے بنائی, بالکل نوجوانوں کو لوٹ کے بنائی, ان کی زندگی کو برباد کر کے بنائی. ان کے ماں باپ نے جو ہے اپنے زیور بیچ کے, اپنی گھر بیچ کے, اپنی تمام دیکھ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے انہیں اپنی زندگی تباہ و برباد کر دی. کیا اس لیے کہ ان نام نہاد جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں ان کا فائدہ پہنچایا جائے, کروڑوں روپیہ کی ان کی جو ہے آمدنی ہونے کے لیے بنایا جائے؟ قاضی صاحب آپ نے بہت بہترین طریقے سے جواب دیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. دوستو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں ان کا سرسری جائزہ آپ لیجئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, قاضی صاحب نے بتایا ہے کہ بینک سے لون کو مربوط نہ کیا جائے, جو ایس ٹی ایم ایف سی کے ذریعے دیے جا رہا ہے لون, اس کو آپ بینک سے مربوط نہ کریں. دوسری بات, جہاں دلالوں کی چاندی ہوتی ہے, جیسے کہ انکم سرٹیفکیٹ ہے, اس کے لزوم کو برخاست کیا جائے. اور قاضی صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو اگر اپنا خزانہ بھرنا ہے تو آپ بد کردار اور حرامی اشخاص پر شکنجہ کستے ہوئے عوام کو لوٹنے والوں پر کڑی سے کڑی نظر رکھتے ہوئے
ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں اور ان کی جائیداد کو ضبط کرتے ہوئے وہ پیسہ آپ خزانے میں بھرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو بھرپور طریقے سے حکومت کو منوانا ہے، گھٹنے ٹکوانا ہے، تو آپ کو خالد صاحب کی بات سننے کی ضرورت ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ خالد صاحب آپ نے بتائیے کہ کس طرح آپ سے وہ جڑے۔ آپ اپنا نمبر بھی دیتے ہیں۔ اب خاص طور سے میں بے روزگار نوجوانوں کو، جس میں جو انجینئرس ہیں، ڈاکٹرس ہیں، لیب ٹیکنیشینس ہیں، فارماسسٹ ہیں، یہ بہت سے جو ہے اتنے ٹریڈ کے لوگ ہیں بے روزگار جو بے روزگار ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کب تک آپ کی خاموشی، کب آپ چپی چھوڑیں گے، کب تک آپ خاموش رہیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کے خلاف نعرے بازی لگائیے، جو ہے بسوں کو توڑیے، مکانات کو جلائیے، یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ انقلاب کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، آپ کی کوئی بات ہونے والی نہیں ہے، نہ آپ کے بے روزگاری دور ہونے والی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام بے روزگار نوجوانوں سے، خواتین سے میں یہ بات خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ اباؤٹ دی لا، اباؤٹ دی کانسٹیٹیوشن ہم بات نہیں کرنا چاہتے۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہتے جو اختیارات ہم کو دیے گئے کانسٹیٹیوشن میں، اسی کے ذریعے سے ہم تمام نوجوانوں کو یہ بات میں کہنا چاہوں گا، بڑی دردمندانہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے جو ہے بچے گریجویٹ ہوئے، ڈاکٹرز بنے، انجینئر بنے، اس کے باوجود بھی آج ایک ایک روٹی کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں۔ ان کی جو ہے زندگی میں جو ہے اتنی پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں یہ نوجوانوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً جب تک آپ اپنا احتجاج حکومت کے سامنے اور ارباب مجاز کے سامنے آپ درج نہیں کریں گے، آپ کی کوئی سنوائی ہونے والی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرامن احتجاج کے لیے آپ لوگ تیار ہو جائیے۔ پرامن احتجاج، ہم اپنے جو تکالیف، ٹائم بہت کم ہے، کیونکہ 15 دن کے اندر آپ کیا کرنے والے ہیں، میں 2-4 دن کے اندر ہی ہم آپ کی اور ہماری آواز چیف منسٹر تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ پرامن احتجاج کرتے ہوئے آئیے، آپ ہمارے ساتھ آئیے۔ 100 نوجوان بھی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے؟ ہم 100 نوجوانوں کے ساتھ اندرا پارک پہ ہو یا پھر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن پہ ہو، ہم ایک پرامن احتجاج کرتے ہوئے حکومت کو یہ بات بتانا چاہیں گے کہ جو بے روزگار نوجوان ہیں، اگر حکومت نیک نیت پہ کام کرنا چاہ رہی ہے تو پھر ان کو حکومت کی جانب سے کم 10 لاکھ روپے کا جو لون سینکشن کرتے ہوئے ان کو قدموں پہ کھڑا کریں گے، تاکہ حکومت کو بھی یہ بات معلوم ہو کہ واقع کتنے گریجویٹ ہیں، کتنے ڈاکٹرس ہیں، کتنے لیب ٹیکنیشین ہیں، کتنے فارماسسٹ ہیں، کتنے ڈی فارمیسی کر کے جو ہے لڑکے جو ہے بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو میں نوجوانوں سے، خاتون بچیوں سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرامن احتجاج کرتے ہوئے آپ کی تکالیف حکومت تک پہنچائیں۔ یقیناً پیغام ٹی وی ہو یا سوشل میڈیا سے، ہمارے اور دوسرے چینلز بھی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی یہ بات ہم حکومت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بلکہ مجھے امید ہے کہ نوجوان میری بات کو سمجھتے ہوئے، پرامن احتجاج کرتے ہوئے اٹیک کیجیے آپ میرا نمبر ہے 7396313971۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں 7396313971۔ جو بھی معلومات ہوں گے، قرضات کیسا لینا ہے، کل ہم کوتوال صاحب سے ملاقات کریں گے، وہ ان سے جو ہے تمام معلومات حاصل کریں گے۔ DMW الیاس صاحب ہیں، ان سے معلومات کر کے اپلیکیشن کس طریقے سے دینا ہے، کیا کیا سرٹیفکیٹ لگانا ہے، ان تمام چیزوں کی معلومات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کل ہم ان سے ٹائم لیے ہیں کوتوال صاحب سے، اور مینیجنگ ڈائریکٹر کانتی ویسی سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ DMW الیاس صاحب ہے یا نہیں پتہ نہیں، DMW جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان سے تمام معلومات حاصل کر کے ہم تمام آپ کے نظر آپ کو گوشوار کرنے کی ہم کوشش کریں گے، مگر اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہے اور آپ کا احتجاج حکومت تک درج کرانا ہے۔ شکریہ بہت بہت خالد صاحب۔ آپ نے خالد صاحب نے آپ کو تمام باتیں بتائیں اور کہا کہ بے روزگار نوجوانوں اب تو جاگ جاؤ، نیند بہت ہو چکی۔ بہرحال یہ موقع ہے آپ کے لیے زندگی بنانے کا، تو خالد صاحب کے ساتھ جڑیے۔ انہوں نے اپنا نمبر بھی آپ کو دیا ہے، تاہم جب تک آپ جاگیں گے نہیں تب تک آپ کی ترقی ناممکن ہے۔ تاہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزگار خود پیدا کریں تو آپ کو احتجاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ حکومتیں ماننے والی نہیں ہے، حکومت کو منوانا پڑتا ہے۔ انقلاب تبھی آئے گا، تبدیلی تبھی آئے گی جب آپ آگے آ کر اپنا دکھ کسی کو سنائیں گے۔ تاہم یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، سارا میڈیا آپ کے ساتھ ہے، اس کی حد تک آپ فکر مت کیجیے، آپ اپنے احتجاج کو درج کروائیے۔ بارش کا خطرہ، پہلا خطرہ کسی کو تو بننا ہے، آپ ہی کیوں نہ ہو، بنیے اور
احتجاج کی شکل اختیار کرتے ہوئے پرامن طور پر ہم اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کریں گے۔ قاضی صاحب کا کہنا یہی تھا۔ تاہم آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو خاص طور پر تمام اقلیتوں تک پہنچائیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ حکومتیں کس طرح اقلیتوں کو دبانے کے چکر میں ہے، اور 2-3 لاکھ سے کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ 2-3 لاکھ دے کر منہ پوچھ دیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان سب چیزوں کو ہٹا کر ہمیں 10 لاکھ کی مانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ احتجاج کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ ضرور کریں گے اگر آپ کا ساتھ ہو۔ اب کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے لیے کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تب تک اس کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آتا۔ میں کہوں گا کہ قاضی صاحب نے آپ کو بہت اچھے مشورے دیے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آخر دم تک آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ جب تک یہ اسکیم چلے گی تب تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب، شب بخیر۔